محرم الحرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ جب حدیث میں اس کو اللہ کا مہینہ قرار دے دیا گیا تو اس مہینے کی فضیلت اور زیادہ بڑھ گئی، اور اس ماہ مبارک کے اندر عبادات کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، روزے رکھنا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں روزے رکھنا زیادہ فضیلت والا کام ہے تو وہ محرم الحرام کا مہینہ، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد اگر کوئی فضیلت والی نماز ہے تو وہ رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ اور محرم میں بھی بالخصوص جو یوم عاشور 10ویں محرم اور اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں محرم کا روزہ ہے، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یوم عاشور کو روزہ رکھنا، فرمایا مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یوم عاشور کا روزہ یہ بندے کی زندگی کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ عاشور عربی زبان میں عشر 10 سے یہ لفظ نکلا ہوا ہے۔ 10ویں محرم جو ہے اس کو یوم عاشور کہا جاتا ہے، اور یہ جو دن ہے اسلامی تاریخ میں نہ صرف اسلامی تاریخ میں بلکہ اسلام سے قبل بھی جو الہامی ادیان آئے ہیں ان کے اندر اس دن کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ ایک اس کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کے 10 ایسے جلیل القدر انبیاء اور رسول ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان 10 رسولوں کو، انبیاء کو اس 10ویں محرم والے دن خصوصی طور پر اعزازات عطا فرمائے۔ ایسے ہی ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ کے یہودی جو ہے وہ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو کہا کہ تم بھی روزہ رکھو لیکن یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے۔ یہودی بھی 10ویں کا روزہ رکھتے ہیں، یہودی صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا تم نے 10ویں محرم کے ساتھ ایک اور روزہ ساتھ ملا لینا، وہ چاہے 9ویں کا ملا لو یا پھر 11ویں کا ملا لو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہودیوں کے ساتھ مشابہت اختیار نہیں کرنی۔ ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے قبل امت مسلمہ پر 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے قبل امت مسلمہ پر 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر 10ویں محرم والا جو روزہ فرض تھا اس کو منسوخ قرار دے دیا گیا۔ اب یہ ہے کہ 10ویں محرم اور 9ویں یا 11ویں کا ساتھ روزہ رکھنا یہ مستحب ہے، فضیلت والا کام ہے، لیکن اب یہ فرض ہے نہیں، نفلی کام ہے۔ اگر ہم یہ روزہ رکھیں گے تو باعث ثواب ہے، اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو کسی پر کوئی گناہ، کوئی شرمندگی یا کوئی عار نہیں ہوگی۔